یقین کیجئے جن کی بہنیں اور بیٹیاں دن رات ٹک ٹاک پر مجرا کرتی نظر آتی ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارطغرل ڈرامہ نئی نسل کو بگاڑنے کا باعث بنے گا۔ ارے بھائی تم نے ڈرامہ نہیں دیکھنا تو نہ دیکھو، لیکن براہ کرم اپنے کفر کے فتوے موڑ کر اپنے منہ میں ٹھونس لو، مستقبل میں کام آئیں گے۔ اسلامی تشخص سے ازلی دشمنی رکھنے والے لوگ اسلام کا جھنڈا اٹھا کر اور فرقہ پرستی کا نقاب لگا کر اس ڈرامے کے پیچھے چڑھ گئے ہیں اور پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس ڈرامے سے اسلام کو خطرہ ہے، اس ڈرامے کے ذریعے اپنا عقیدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ فتنہ ہے، یہ ڈرامہ سعودیہ کے خلاف سازش ہے، اس ڈرامے کے ذریعے بدعت اور شرک کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس ڈرامے کے ذریعے صوفیزم، تصوف اور روحانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ فحاشی پھیلا رہا ہے، اس ڈرامے کے ذریعے نوجوانوں کو عرب بادشاہوں کے خلاف کیا جا رہا ہے، یہ ڈرامہ دوسرے مسلک اور فرقوں کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ تو میں کہنا چاہوں گا ارے بھائی بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا، یہ سب پروپیگنڈا تمہاری سوچ تک ہی منحصر ہے، حقیقت میں اس پروپیگنڈے کا کوئی وجود نہیں ہے اور نہ ہی اس ڈرامے کے ذریعے کوئی خلافت قائم ہوگی اور نہ ہی کسی کی حکومت گرے گی اور نہ ہی کسی کا سافٹ ویئر چینج کر کے اپنا عقیدہ داخل کیا جائے گا۔ اور اگر نیوز اسٹوڈیو میں تنگ کپڑے پہنے، دوپٹہ اتارے نیوز اینکر کو دیکھنے، ننگی فلمیں دیکھنے اور فیس بک پر غلیظہ ویڈیو کو پروموٹ کرنے سے فحاشی نہیں پھیلتی تو اس ڈرامے میں خواتین کا کردار ان سے 1000 گنا بہتر دکھایا گیا ہے، پھر اس سے فحاشی کیسے پھیلے گی؟ ناظرین کرام، اگر سعودیہ کی محبت میں نعرے لگائیں تو ٹھیک، اگر سلطنت عثمانیہ کی محبت میں یا حق میں 4 الفاظ بول دیں تو غلط۔ ناظرین کرام، یہ سچ ہے کہ مجھے اس ڈرامے سے محبت ہے، میں نے زندگی میں پہلی بار کوئی ڈرامہ اتنے شوق سے دیکھا ہے کیونکہ اس میں جو کچھ دکھایا گیا ہے وہ واقعی ہی دیکھنے کے لائق ہے۔ کفار کی سازشوں سے لے کر اپنوں کی غداری تک، عالم اسلام کی سربلندی کا جذبہ، جہاد کی اہمیت، انسانیت کی خدمت، بنا رنگ، نسل، مذہب، مظلوم کے ساتھ آخری سانس تک کھڑے ہونا، ہم تو اس ڈرامے میں چہروں کو نہیں بلکہ ڈرامے میں جو کچھ دکھایا گیا ہے اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے ذریعے ایک ایسا خوبصورت کردار دکھایا گیا ہے جس نے غیر مسلموں کو اس حد تک متاثر کیا کہ وہ اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھ کر ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے کہ عالم اسلام کے ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی سے لے کر محمود غزنوی اور ان سے پہلے یا بعد والی عظیم شخصیات کی زندگی، عالم اسلام اور عالم انسانیت و مسلمانیت کے لیے جو کردار ادا کیا اس پر بھی فلمیں، ڈرامے بننے چاہیے، کیونکہ آج کی جدید ٹیکنالوجی دور میں سکرین ایک بہترین ذریعہ ہے چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کی بھی تربیت کرنے کا۔ ناظرین کرام، جن لوگوں کو شیخ غلام محی الدین ابن عربی سے تکلیف ہے ان کے لیے بھی عرض کروں کہ اس ڈرامے میں نہ تو قبروں کو سجدہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اور نہ ہی کہا گیا ہے تم ہر صورت میں روحانیت اور تصوف کو اپناؤ۔ ابن عربی کا کردار ایک رہنما کے طور پر دکھایا گیا ہے جو قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو بیان کرتے اور انبیاء کرام کے قصے سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ ایک ہاتھ میں گالی گلوچ والی ڈکشنری اور دوسرے ہاتھ میں جنت و جہنم کا رجسٹر لیے بیٹھے ہیں ان سے اتنا ہی کہوں گا، تاریخ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں جسے تمہاری مرضی کے مطابق ڈال کر پیش کیا جائے۔ اگر تمہیں ڈرامہ اچھا نہیں لگتا تو تمہاری اصلیت کو تسکین جن سے ملتی ہے وہ ویڈیو دیکھو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔